السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یورپ۔ جب بات کرتا ہوں پاکستان ورسز سری لنکا سیکنڈ ODI کو جہاں میں پاکستان نے 8 وکٹ سے میچ جیت لیا ہے، بڑی زبردست پاکستان نے بولنگ کی۔ اس کے بعد جس طرح بیٹنگ تھی کہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا ایفرٹ پاکستان کی بیٹر کی طرف سے۔ لیکن بات کرتے ہیں بابر اعظم کی، جنہوں نے 83 اننگز کے بعد 100 کی ہے، 807 دن کے بعد فائنلی ہمیں نظر آیا ہے کہ بابر اعظم نے 100 کیا ہے۔ ایموشن، وہ ایک قسم کا جو ایک سیٹسفیکشن لیول تھا، وہ آپ کی بابر اعظم کی سیلیبریشن میں پتہ چل گیا تھا، کیونکہ بالکل میوٹ سیلیبریشن تھی، کیونکہ 807 دن تقریباً 2.5 سال بعد انہوں نے 100 کیا ہے، اپنا 20th 100 فاسٹسٹ بن کے تقریباً 136 اننگز میں انہوں نے یہ 100 کیا ہے، اور سعید انور کا انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے۔ اس میں بابر اعظم کی جو ایک ہمیں اچھی چیز نظر آئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بیک کیا تھا۔ جب رنس نہیں آتے نا، آپ پتہ ہے کہ بیٹسمین بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے اننگز میں آپ نے دیکھا ہے جب بابر اعظم رن آؤٹ ہوئے تھے تو انہوں نے آسمان کو کر دیا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بات یہ نا، جب اللہ نے لکھا ہے نا، وہ اس ٹائم پہ آپ کو ضرور ملے گا، کوئی بھی آپ کی رکاوٹ نہیں کی۔ بابر اعظم نے ہارڈ ورک کیا ہے، جو انہوں نے اننگز آج کھیلی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی بالکل ہی اوپن مائنڈڈ انٹینٹ کے ساتھ کھیلی ہے، کوئی بھی فرسٹریشن نظر نہیں آئی ہے، اور بالکل ہی کامنس تھی۔ آپ بتائیں، پاکستان 289 ٹارگٹ چیز کر رہا تھا، لیکن بابر اعظم کو پتا تھا کہ ایک پارٹنرشپ ہے، جب وہ لگ گئی تو ان کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ فخر زمان کے ساتھ انہوں نے بڑی زبردست اننگز کے لیے 78 رنز فخر زمان نے کی ہے، لیکن فخر زمان آئی تھنک کہ اسٹرگل کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ اننگز۔ اس کو 3 موقع ملے، 8 چوکے اور 1 چھکا انہوں نے لگایا، لیکن موقع 3 ملے، لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ رن میں جا کے انہوں نے جب ایک چھکا لگ گیا تھا تو اگلی بال پہ ضروری تھی کہ آپ نے ایک بالکل ہی وائڈ سوئنگ کرنی تھی، حالانکہ وہ بڑا زبردست مڈل ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹ بڑا زبردست کیچ ہوا ہے وہاں پہ۔ لیکن فخر زمان اسٹرگل کرتا رہا ہے، فرسٹریشن بہت زیادہ تھی، کیونکہ جو بھی وہ ٹائم کر رہے تھے فیلڈنگ بڑی زبردست تھی سری لنکا کی، انہوں نے بال کو روک کے رکھا۔ آپ بتائیں، جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو ایک بیٹسمین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا۔ سم ہاؤ فخر زمان نے تھرو کی ہے وکٹ اپنی، لیکن 78 رنز بڑے قیمتی تھے ان کے لیے اور مچ نیڈڈ رنز تھے۔ لیکن بابر اعظم نے آئی تھنک کہ ایک بڑی زبردست اننگز کے لیے مائنڈ سیٹ کلیئر تھا، انٹینٹ کلیئر تھی، اور روٹیشن آف اسٹرائک جو بابر اعظم آپ بتائیں جب رنز نہیں ہوتے تھے وہ بالکل ہی پش بیک ہو جاتے تھے۔ بڑی زبردست بولنگ تھی سری لنکا کی، ان کی جتنے بھی بالر تھے ان کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاور پلے تھوڑا ایکسپینسو اسٹارٹ ہوا ہے سری لنکا کے لیے، انہوں نے اپرچونٹی مس کی تھی، لیکن بولنگ بڑی زبردست تھی۔ آپ بتائیں، یہ بالکل ایک بیٹنگ وکٹ تھی، اور سری لنکا تقریباً 20 سے 25 رنز شارٹ تھا، لیکن آئی تھنک کہ دادری چاہیے یہاں سے رنگا ہوا تھی کہ جنہوں نے ایک بڑی زبردست بولنگ کی ہے۔ اس کے بعد چمیرہ نے 2 وکٹ لیے ہیں، لیکن پاکستان نے جب سی آف کر دیا تھا سرنگا کو، آئی تھنک کہ وہ میچ بن گیا تھا پاکستان کے لیے۔ وہاں پہ پاکستان نے روٹیشن آف اسٹرائک بھی رکھی، ڈاٹ بال پہ تھی، لیکن روٹیشن آف اسٹرائک وہاں پہ کی تھا، کیونکہ آسان وکٹ نہیں تھی یہ۔ لیکن دیکھا جائے تو بابر اعظم نے بڑی زبردست اننگز کے لیے بالکل مائنڈ سیٹ کلیئر تھا، اور بابر اعظم نے اپنے آپ کو بیک کیا، لیکن یہ 100 بہت قیمتی تھا کسی بھی فینس کے لیے، کسی بھی کرکٹر کے لیے، کیونکہ وہ ایک انتظار تھا بابر اعظم کا کہ بابر اعظم کب شو کرے گا، اور فائنلی وہ دن آ گیا۔ اور آئی تھنک کہ جتنا بھی فینس نے انجوائے کیا ہے، ایموشنز دیکھیں آپ، اور جو ہیپینس دیکھیں بابر اعظم کے چہرے کے اوپر، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ بابر اعظم کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ وہ ایک اننگز اپنی بلڈ کر رہے تھے، لیکن سم ہاؤ اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہے تھے 50 میں یا 100 میں، لیکن فائنلی وہ دن آ گیا ہے، اور ایک بڑی زبردست اننگ کھیلی ہے بابر اعظم نے۔ اس کے بعد محمد رضوان آئی تھنک کہ 51 رنز جو ایک قسم نے جب فخر زمان آؤٹ ہوئے تھے، آپ بتائیں کہ
بیک ٹو بیک وکٹس کھیلنا آسان نہیں ہوتا. اگر وہاں پہ وکٹ گر جاتی تو آئی تھنک کہ وہاں پہ پاکستان پھنس سکتا تھا. لیکن رضوان ایسا پلیئر ہے کہ وہ فائٹ کرتے ہیں. اور جب آپ بتائیں کہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی کرکٹر ہیں وہ بابر اعظم کو کم پریشر کس طرح دے سکتے ہیں. جتنا کم پریشر بابر اعظم کو پڑے گا اتنا اچھا بابر اعظم کھیلے. اور وہ کام رضوان نے کیا ہے. اچھا 51 رنس کیے لیکن جو ان کی انٹینٹ تھی، جو مائنڈ سیٹ تھا، اور جو روٹیشن آف اسٹرائک تھی، آئی تھنک کہ اس چیز میں پتہ چلا ہے کہ پاکستان ڈاٹ بال بھی کھیل رہا تھا لیکن روٹیشن آف اسٹرائک پاکستان کر رہا تھا. یہ بڑی زبردست ایک عادت پڑ گئی ہے پاکستانی بیٹر کو. کیونکہ آئی سی چیمپئن ٹرافی میں جب آپ بتائیں تقریباً 50 سمتنگ پاکستان نے ڈاٹ بالس کری تھی. اور وہ ایک صرف ایک اننگس میں نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ٹورنامنٹ میں پاکستان نے 50 سمتنگ 50 تقریباً 50 اور جتنے پاکستان نے میچ کھیلتے اتنی ڈاٹ بال پاکستان نے کھیلی تھی. تو آپ کو نظر آ گیا کہ یہ چینجنگ کی طرح گئی ہے. جو ایک گیم اویئرنیس تھی آپ کو نظر آئی، انٹینٹ نظر آئی، مائنڈ سیٹ نظر آئے، اور روٹیشن آف اسٹرائک. یہاں پہ جو آپ پتہ ہے جب آپ ایک مشکل کنڈیشن میں کھیلیں تو آپ کو کنڈیشن کو اسیس کرنا پڑتا ہے اور بالکل ہی ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. اور چاہے وہ فخر ہے، چاہے سیم ایوب ہے، بابر اعظم ہے، محمد رضوان ہے، آئی تھنک کہ ہمیں نظر آئی ہے. لیکن آئی تھنک کہ سری لنکا نے کہاں غلطی ہے. سری لنکا نے آخری 5 اوور اچھا نہیں کھیلے. یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 25-30 کے درمیان آرام سے جا سکتا تھا سری لنکا. کیونکہ جس طرح 90 سمتنگ پہ انہوں نے 4 آؤٹ ہو کے تھے سری لنکا کی، اس کے بعد جس طرح میچ میں واپس آنا، پارٹنرشپ بلڈ کرنا، اور وہ بھی روٹیشن فرائی اگریسو انٹینٹ کے ساتھ کھیلے، مائنڈ سیٹ کلیئر تھا. کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیزی ایفرٹ میں تھا. لیکن پاکستان کی تھوڑی پور بولنگ تھی، خاص کر کے جو فاسٹ بولر تھے اسٹرگل کرتے آئے ہیں. کیونکہ پاکستانی اوپننگ بولر تھا، وہ پتہ ہے چاہے وہ نسیم ہو یا حارث رؤف، آئی تھنک کہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں. پچھلے میچ میں حارث رؤف نے بڑی اچھی بولنگ کی تھی، لیکن اس بار وہی نظر آ گیا ہے کہ نیو بال کے ساتھ پاکستانی بولرز تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. آسان نہیں ہوتا کہ کسی ٹیم کے، لیکن آئی تھنک کہ پاکستان یہ تقریباً بیک ٹو بیک 5 میچ کھیل رہی ہے جو وہاں پہ تھوڑا ایک مشکل سے نیو بال کے ساتھ وکٹ مل رہی ہے. چاہے آپ لکی ہو گئے، آپ رن آؤٹ کر لیں، اور لیکن بولرز تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن بات کرتے ہیں ابرار احمد کی. آئی تھنک کہ انہوں نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے. جو تھریٹ تھا وہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے. جو پچ ڈیمانڈ کر رہی تھی، جتنا وہ پیس چینج آف پیس کر رہے تھے، اور جتنی ویریشن استعمال کر رہے تھے، اتنا سری لنکن بیٹر اسٹرگل کر رہے تھے. 3 وکٹ انہوں نے ان کو ملی. حارث رؤف نے 3 وکٹ لیے ہیں. بڑی زبردست بولنگ تھی محمد وسیم جونیئر کی. اس کے بعد نسیم شاہ ایکسپینسو تھے. لیکن جو ایفرٹ کیا ہے ابرار احمد کہ بڑی زبردست انہوں نے بولنگ کی ہے. چینج آف پیس انہوں نے رکھا تھا، اور ویریشن یہاں پہ کی تھا. کوئی بھی بولر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح یہاں پہ بولنگ کرنی. کیونکہ ابرار احمد ایسا بولر ہے کہ وہ ایک میچ وننگ بولر ہے، اور آپ کو مڈل اوورس میں وکٹ لے کے دیتا ہے. اور آج سے نہیں ہے، پچھلے جتنی بھی سیریز ہوئی ہے پاکستان نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے. لیکن سب نیو بال کے ساتھ پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے. اور جو مسئلہ ہے سب سے بڑا کنسرن ہے اوور آل، آئی تھنک کہ پاکستان کی بولنگ بڑی زبردست ہے. لیکن پاور پلے 1 جہاں پہ آپ بتائیں نیو بال کے ساتھ ہر ٹیم چاہتی ہے کہ ہم وکٹ لیں ایٹ لیسٹ 1-2، جہاں پہ پاکستان سب سے زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے. اور وہ یہ سب سے بڑا، یہ ایریا سب سے بڑا کنسرن ہے. اوور آل آئی تھنک کہ پاکستان ٹیم کا بڑا زبردست ایفرٹ تھا. بیک ٹو بیک پاکستان نے سیریز جیتی ہے، اور آج بھی پاکستان نے آئی تھنک کہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ایفرٹ کیا ہے، چاہے وہ بیٹنگ ہو بولنگ ہو. لیکن دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کا ایک بڑا زبردست ایفرٹ تھا. اور پاکستان ٹیم کو ایک چیز چاہیے، وہ ہے کنسسٹنسی، جو پاکستان لیک ہے. لیکن اوور آل ایک بڑا زبردست ایفرٹ تھا آج پاکستانی ٹیم کا.